میں آج اس شخص کی روداد بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جس نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اشفاق احمد کی وہ شخصیتیں جنہوں نے پاکستان کو نہ صرف بنتے ہوئے دیکھا بلکہ یہ پاکستان کے اولین سپاہیوں میں سے ہیں، جنہوں نے لاکھوں بلکہ جتنے بھی مہاجرین تھے ان کو نہ صرف پاکستان کے اندر میزبانی کی، ان کی خدمت کی اور بڑی قربانی دے کے رات دن کام کیا اور مہاجرین کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کی مدد کی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ہم نے ویژن قائد اعظم کے الفاظ میں سنا تھا، جو مقصد تھا پاکستان کا، وہ ایک بہت بڑا سہانا خواب تھا۔ انہیں لگا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے یہاں پہ عزت نفس کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پہ ہندو ہمیں دبا کے رکھتا ہے، ہمارے معاشی حقوق کو غصب کرتا ہے اور ہماری جو ہے نا بچوں کی، عورتوں کی، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کے جو سحر انگیز الفاظ ہوتے تھے، ان کی جو فکر ہوتی تھی، وہ نوجوان بچوں کے اندر، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر سرایت کرتی چلی جاتی۔ تو اسی جوش و جذبے کے اندر ہم جو ہے وہ لگے رہے، کوشش کرتے رہے، تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا، رات دن جلسے کرتے، جلوس کرتے، قائد اعظم کے الفاظ پہ لبیک کہتے، یہاں تک کہ ہم نے اس مسلسل جدوجہد کے بعد جو ہے نا 47 کے اندر پاکستان کو حاصل کیا۔ اس کے بعد عرصے دراز تک، تقریباً 2 عشرے تک ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو روٹی کا مسئلہ نہ ہو، کسی کو عزت نفس کا مسئلہ نہ ہو، کسی کو اور کوئی پریشانی نہ ہو، اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ انسان کی عزت ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ معاملات چلتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اس ملک کے اندر زوال بھی آیا، کس طرح یہاں انسان کی عزت جو ہے نا وہ کم ہوتی گئی، اس کا خون رائگاں ہوتا چلا گیا۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وقت کے صدر کے سامنے یہ گزارش کی کہ ہم ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں 14 اگست کے موقع کے اوپر، جہاں پہ ہم جو ہے نا جو یا پاکستان کے بنانے والے، جو پاکستان کے معمار ہیں، اور وہ بنانے والے کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، وہ ایلیٹ کلاس نہیں ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے ایک مزدور ہے، پاکستان کا ایک کسان ہے، پاکستان کے ایک عام بندہ ہے، ایک عام شہری ہے، اس کو ہم ریکگنیشن دیں، اس کے اطراف کے اندر ہم پروگرام کریں۔ لیکن پاکستان کی جو اشرافیہ تھی، پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، ان کے اندر جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کلونیل مائنڈ سیٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کی جو یہ سجیشن تھی وہ قبول نہیں کی گئی، اور اس طرح پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا 2 کلاسز وجود میں آئی۔ ایک کلاس تو وہ تھی جو ایلیٹ طبقہ تھا، اشرافیہ تھا، ان کو عزت بھی حاصل تھی، ان کو جو ہے مراعات بھی حاصل تھی، ان کو دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، غرض پاکستان ان کے لیے جنت تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی آبادی ایسی تھی کہ جو اس کے پاس نہ تو عزت نفس تھی، نہ جس کے پاس وسائل تھے، نہ جس کے پاس تعلیم تھی، اور نہ جس کے بچوں کا مستقبل تھا۔ اور رفتہ رفتہ ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا کہ یہاں پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا، ایسا دیس ہوگا، ایسی بستی ہوگی جہاں پہ صرف اور صرف انسان کو انسان کی بنیاد پہ اس کی قدر کی جائے گی۔ اس میں اس کو پیسے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی ذات پات کو نہیں دیکھا جائے گا، اور کسی چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بس انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت افزائی کی جائے گی۔ تو یہ کس طرح سے آخر زوال پذیر ہوتے ہوتے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ریڑھی لگانے والا مزدور جو اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ نان نفقہ وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے پولیس والا آتا ہے، کوئی اور آتا ہے، اور چیف منسٹر کی وہاں سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے، اور کس طرح سے ڈنڈوں سے مار کے اور پیٹ کے اس کی ریڑھی گرا دی جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے۔ غرض پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا جہاں پہ جو ہے نا ایک عام انسان کے لیے نہ تو کوئی عزت ہے، عزت نفس محفوظ ہے، نہ اس کی زندگی محفوظ ہے، نہ اس کا کاروبار محفوظ ہے، نہ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس صورتحال پہ ہیں۔ تو اگر آج ہم قائد اعظم کے ویژن پہ آنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہیں سے آغاز کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک عام پاکستانی شہری کو، ایک عام بندے کو، اس کو عزت کا حق جو ہے نا اس کو واپس دلانے کی کوشش کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔